سامعین باتمکین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جو موضوع چل رہا ہے الخصائص الکبریٰ اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات، اس کی 8ویں قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار شافع روز شمار ہم غریبوں کے آقا ہم فقیروں کی ثروت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے مختلف موضوعات پر الخصائص الکبریٰ کی روایتیں پیش کی گئیں۔ آخر میں جو روایت پیش کی گئی تھی حضرت جابر بن عبداللہ کے یہاں جو دعوت ہوئی تھی، اور دعوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت جابر کی بکری کو دوبارہ زندہ فرما دیا ہے، اسی کا ذکر ہوا تھا۔ ابھی یہ کہ حضور کے تبرکات سے آدمی کے اندر حیا آتی ہے، جو حضور کے تبرکات کا استعمال کرتا ہے وہ باحیا ہوتا ہے، بے حیا بے شرم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تبرکات کی برکت سے اس کو حیا عطا فرما دیتا ہے۔ اور حیا یاد رکھے، جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اتنی حیا کی دولت پیدا فرما دیتا ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالی حیا بھی اتنی مضبوطی کے ساتھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر حیا پائی جاتی ہے، لیکن غیروں کے یہاں حیا کا معاملہ ختم ہو رہا ہے کہ وہاں ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے تبرکات سے حیا آتی ہے، اور حیا جس سے آتی ہے اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی حیا اس کے اندر زیادہ پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ذرا وہ روایت لے لیں جس کے اندر معلوم ہو جائے کہ حضور کی برکت سے، حضور کے تبرکات سے آدمی کے اندر حیا آ جاتی ہے۔ یہ حدیث الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ، صفحہ 1145، حدیث نمبر 1982، جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کانت امرات ترافث الرجال وکان بذیّا، ایک عورت مردوں کو گالی دیا کرتی تھی، ایک عورت تھی ایسی جو مردوں کو گالی دیا کرتی تھی، وکانت بذیّا، اور وہ بڑی فحشگو عورت تھی، کسی کو بھی گالیاں دے دینا، کسی کو بھی نازیبا کلمہ بول دینا، اس کے یہی معمولات تھے۔ تو وہ عورت بڑی بے حیا تھی اور مردوں کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ فمرت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یأکل سریدا، ایک مرتبہ اس کا گزر حضور کے پاس سے ہوا اور میرے نبی سرید تناول فرما رہے تھے۔ سرید جو سالن میں روٹی چور کر کے کھاتے ہیں اور ٹکڑے کر کے ملا کر کے کھاتے ہیں، میچ کر کے کھاتے ہیں، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ شوربہ ہے، شوربے میں روٹی چور کر لی جائے، ملا لی جائے اور ملا کر کے اس کو کھایا جائے، اسی کو سرید کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو یہ کھانا بڑا پسند تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کرنا کہ جب چور کر کے کھاتے ہیں تو روٹیوں کو چبانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، پیٹ میں جاتی ہے تو ہضم بھی جلدی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ایسا ڈاکٹر بنا کر پیدا فرمایا کہ کھانا کھاتے ہیں تو اگر کوئی اس طریقے سے کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرید تناول فرما رہے تھے، اس عورت کا گزر ہوا اور جیسے ہی گزر ہوا اس نے حضور سے سرید مانگ لیا۔
تھی بے حیا فحش گو، لیکن آقا علیہ السلام نے سرید مانگ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دینا چاہا، اس نے کہا نا یہ والا نہیں. کہتی ہے اطعمنی ما فی کا، ہمیں وہ کھلا دیجئے جو آپ کے منہ کے اندر ہے، آپ کے منہ کے اندر جو وہ کھلا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کر دیا. فاکلت، اس عورت نے کھا لیا. فعلاها الحیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حیا کا پردہ عطا فرما دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی برکت ہے کہ پہلے مردوں کو گالیاں دیتی تھی، بے حیائی کرتی تھی، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کا تبرک آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بے حیائی کو ختم کر کے حیا عطا فرما دیا. اور یاد رکھے حیا اسی کی زیادہ ہوتی ہے جس کے اندر ایمان زیادہ ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کے تبرک سے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حیا کو بڑھا دیتا ہے، حیا کو بڑھا دیتا ہے. فَلَمْ تُرَافِسْ أَحَدًا حَتَّى مَاتَتْ، اس وقت سے لے کر اب تک، اس وقت سے لے کر اب تک، جب تک اس کا انتقال نہیں ہو گیا، اس نے کسی کو گالی نہیں دی، اس نے کسی کو برا بھلا نہ کہا. اب ایک نتیجہ نکال رہا ہوں، پسند آئے تو ایسا ہو کہ جو سو رہے وہ جاگ جائے. نتیجہ نکال رہا ہوں، یہ مصطفیٰ کا چبایا ہوا نوالا، مصطفیٰ نے جس لقمے کو چبا لیا اپنے دہان میں ڈال دیا، وہ لقمہ جہاں جہاں گیا اللہ نے وہاں وہاں سے گندگی کو ہٹا دیا. جب مصطفیٰ کے نوالے میں اللہ نے اتنا کمال رکھا ہے تو سوچو مصطفیٰ کے نور میں اللہ نے کتنا دھمال رکھا ہوگا. جب نوالا جاتا ہے تو برائیوں کو ختم کرتا ہے. مصطفیٰ کا نور آدم سے چلا عبداللہ تک، حوا سے چلا آمنہ تک، جہاں جہاں گیا اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کو کلیئر اور صاف فرما دیا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے حیا آتی ہے. اس لیے کچھ بے حیا ہیں جو تبرکات میں انگلیاں بڑے اٹھاتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ بھائی بے حیا آدمی ہے، تبرکات سے اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، الحمدللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ایسا تبرک ہے جس سے اللہ حیا عطا فرماتا ہے. اب ایک دماغ میں بات آتی ہے، میں اکثر بولتا ہوں آپ غور کرنا، حضور نے زیادہ تعویذات نہیں دیے ہیں. خود اس کے الخصائص الکبریٰ کے اندر ہے کہ حضور نے ایک تعویذ دیا تھا ایک صحابی کو اور اللہ نے آرام بھی دیا، لیکن آقا علیہ السلام نے زیادہ تر اوراد و وظائف بتائے. اوراد و وظائف بتائے. ایک موقع آیا ایک شخص کو آسیب ہو گیا. ہمارے یہاں آسیب ہو جائے تو اللہ اللہ، بابا جی اب جو بولیں گے وہ ہوگا. بابا جی بولے گندگی کھا لو تو گندگی کھانے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے. اب بابا جی بھی نرالے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام کا طریقہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اوراد و وظائف بتاتے ہیں. اب اگر اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے کوئی عالم اوراد و وظائف بتائے تو ہم کو اوراد و وظائف میں نہیں مزہ آتا. اچھا ڈاکٹر بتائے کہ دوا کھانے کے بعد لینا تو کھانے کے بعد ہی لیں گے. ڈاکٹر بتائے خالی پیٹ لینا تو خالی پیٹ ہی لیں گے. لیکن مصطفیٰ نے بتایا نماز کے بعد پڑھنا، بولو یار، مصطفیٰ نے بتایا نماز کے بعد پڑھنا تو نماز تو پڑھنی پڑے گی نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر صحابہ کا علاج جب سحر کا معاملہ ہوا، آسیب کا معاملہ ہوا، کن چیزوں سے کیا ہے؟ تو یہ بھی الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ ہے، صفحہ 1147 کے اندر یہ پوری روایت ہے، پورا باب باندھ دیا گیا ہے. اس میں آیا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آ گئے، اور دیہاتی آ گئے انہوں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی اخن بہ وجع، میرا ایک بھائی ہے جسے تکلیف ہے. تکلیف کیا ہے؟ اس نے پوچھا وما وجعہ، اس کی کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا بہ لمم،
ان کو لمم ہے. کہا لمم کا کیا مطلب؟ دماغ میں بات آتی نا ہمارے لمم کیا ہے؟ تو لمم عربی میں جنوں اور شیطان کے اثرات کو کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا سرکار میرا ایک بھائی ہے اس کو تکلیف ہے. حضور نے فرمایا کیا تکلیف ہے؟ کہا شیطان کا اثر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور جیسے ہی آئے فوضعه بین یدیہ، حضور نے اس کو اپنے دونوں سامنے بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی. یاد رکھو حضور نے کیا کیا پڑھا. حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ کی 4 آیتیں آمن الرسول سے لے کے فانصرنا تک پڑھی. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی 4 آیتیں، آیت الکرسی مصطفیٰ نے پڑھی، سورہ اعراف کی کچھ آیتیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنین کی آخری آیت پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کی آخری آیت پڑھی. سورہ جن کی ایک آیت پڑھی وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور سورہ صافات کی شروعات کی 10 آیتیں پڑھی اور سورہ حشر کی 3 آیتیں پڑھی. قل واللہ پڑھا، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا اور آقا علیہ السلام نے دم کر دیا. حالانکہ میرا نبی جو ہی دم کرتا تو بے دم بھی دمدار ہوتا، لیکن مصطفیٰ نے یہ پڑھ کر کے دم کیا. کیوں؟ تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ چاہے سفلی ہو، چاہے وفلی ہو، چاہے جادو ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر تم نے اس کی تلاوت کر لی تو الحمدللہ غلبہ سفلی کو نہیں ہو سکتا ہے، غلبہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ روحانیت اور قرآنیات کو عطا فرماتا ہے. ہمیں یقین آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ہے تو سفلی. ابے سفلی معنی ہی ہوتا ہے گرا ہوا، نیچے والا. سفلی کا معنی ہے گرا ہوا، نیچے. جو نیچے رہے وہ سفلی ہے اور جو غالب رہے وہ قرآن ہے. یار سمجھے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا کأنہ لم یشکو شیئا قط. آیا تھا جادو کا اثر تھا، آسیب کا اثر تھا، لیکن جیسے ہی کھڑے ہوئے سارا اثر ان کا ختم ہو گیا ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کس سے کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر. حضور نے علاج کس سے کیا؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول پڑھ کر کے. ہمارے ہاں تو ایک بات چلتی ہے، بولے گھر کا دم لگتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ گھر کا دم آسمان پہ چلا جاتا ہے کیا؟ یہ عقیدت کی بات ہے پیارے. ورنہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور سارے صحابی مصطفیٰ کے گھر والے در والے، اور جو در والے ہیں گھر والے ہیں آتے ہیں مصطفیٰ کے دربار میں دم کراتے ہیں. اللہ انہیں شفا عطا فرما رہا ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرما رہا ہے. ایک چیز اور بتا دیں، ہمارے ہاں ابھی زیادہ تر لوگ سفلی کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں. پاور چاہیے، پاور پاور. ابے یہ پاور ہے کبھی بھی کٹ جائے گا، کبھی بھی کٹ جائے گا. اور یہ پاور کے چکر میں تو ایمان کٹ ہی جاتا ہے. لیکن قرآنی پاور لاؤ، اور قرآنی پاور جب آتا ہے تو وہ پاور جو سفلی والا ہوتا ہے قرآن کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے، کبھی نہیں ٹک پایا ہے. تو سفلی رہتا ہے، وہ ایک دم سپا رہتا ہے. الحمدللہ قرآنیات پر عمل کرے، نمازوں کے پابندی، اوراد و وظائف، اپنے سلسلے کے اور اپنے اور شجرے کو اٹھا کر دیکھیں ان کے اندر جو اوراد و وظائف ہے، پڑھنا شروع کرے، دیکھیں اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. جی اب ایک چیز اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت کی ترتیب دی ہے، سبحان اللہ، خلافت کی ترتیب یہ حضور کے دور میں چل پڑی تھی. ہمارے ہاں تو اب سترنگی لوگ پیدا ہو گئے. ایک چیز اور بتا دیں، اب آپ کہیں گے کیا حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ویکھا ہے؟ تو اس پہ تبصرہ ہو چکا ہے، لیکن ایک روایت خالی بتا کے میں آگے بات بڑھاؤں گا. اس کے اندر ایک روایت ہے، بلکہ پورا باب باندھا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے باب باندھا. کیا کہا معلوم؟ بابو تجلی ملکوت السماوات والارض لہو صلی اللہ علیہ وسلم. باب باندھا کیا؟ آسمانوں زمین کی بادشاہت کی تجلی کا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی تجلی اپنے محبوب کو دکھانا. اور سنو یار، تجلی دکھانا. تو اب آپ دیکھو کئی صحابہ روایت کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خرجا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات وهو طیب النفس مسفر الوجه فسألنا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے اور آقا علیہ السلام کا
وجود پاک تو بڑا ٹھیک ٹھاک دکھ رہا تھا، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن چہرہ تھوڑا سا پیلا پیلا دکھ رہا تھا اور روشن دکھ رہا تھا، چمکدار دکھ رہا تھا۔ ہم نے پوچھا یہ چمک کہاں سے آ گئی، یہ روشنی کہاں سے آ گئی، کیا بات ہے؟ تو حضور نے کیا کہا؟ وَأَتَانِي رَبِّ اللَّيْلَ فِي أَحْسَنِ الصُّورَةِ، میرا رب میرے پاس رات میں خوبصورت صورت میں آیا ہے۔ بہت سنو ہے یار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے سے پاک ہے، مطلب تجلی دکھایا اللہ نے، اور دکھانے کے بعد کیا فرمایا؟ یا محمد، اے میرے محبوب بتاؤ۔ حضور نے کہا لبیک ربی، ہے پروردگار میں حاضر ہوا سعد ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، پھر اس کے بعد حضور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت کو میرے سینے پر رکھ دیا، اور سینے پر رب رکھا تو اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے پاک ہے، یہاں دستے قدرت مراد ہے۔ اللہ نے دستے قدرت کو رکھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا۔ آگے کی آیت میں بھی ہے، عبد الرحمن ابن ثابت کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھے اپنی تجلی سے مالا مال فرمایا ہے۔ بہت سلو ہے یار، جلوہ تو دیکھا ہی ہے، تجلی بھی مصطفیٰ کو، ہاں لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ابے حلوہ تو ہضم ہوا نہیں۔ دیکھنا پچھلے جمعہ کو ٹوٹل پورا بیان حلوہ پہ گیا، حلوہ بدعت ہے، حلوہ حرام ہے، حلوہ یہ ہے۔ ابے ٹھیک ہے رے بھاؤ، حلوہ جو بھی ہے تیرے حساب سے، لیکن کبھی سود پہ بیان کر دیتا بھائی، بیان کر دیتا کہ داڑھی رکھ کر کے چوری کرنا حرام ہے، بیان کر دیتا کہ ٹوپی لگا کر کے دھوکہ دینا حرام ہے، بیان کر دے گا عتیق ارمن پہ قبضہ کرنا وہ بھی تو ناجائز و حرام ہے، لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ راستے کا معاملہ کیا ہوتا ہے، راستے کے حقوق کیا، یہ بھی تو بیان کرو۔ راستے کے حقوق بیان کرو گے راستہ خود بخود کلیئر ہو جائے گا۔ بول لو یار، لیکن حلوہ حرام ہے، حلوہ حرام ہے، ابے پیٹوا میں جائے رہا اور کھائے رہا اور اس کے بعد کیا بولا، حرام جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ارے یار کچھ ضرورت کی چیزوں پہ گفتگو کرو یار۔ اب آگے ہم تفسیرہ اس میں نہیں کریں گے، ویسے ہمارے پاس تو آنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ورنہ نقاب دینا پڑے گا۔ دیکھیں ترتیب خلافت، یہی الخصائص الکبریٰ صفحہ 1149 کے اندر کئی روایتیں موجود ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی ترتیب کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے ایک حدیث دیکھ لیں، یہ حدیث صحابہ کرام میں جو صوفی رہے، آپ کہیں گے سارے صحابہ صوفی، ہم نے کہا سارے صحابہ نے بھی ایک صحابی کو صوفی کہا۔ سارے صحابہ جن کو صوفی مانے وہ ابو ذر غفاری، اتنے غضب کے صوفی، اتنے غضب کے صوفی، کہتے زکوٰۃ سب 2.5% دیتے ہیں، اپنا ایسا معاملہ ہے آج کھا لیا اٹھا کے باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیا، ایسے صوفی۔ تو وہ ابو ذر غفاری، ہاں صوفی۔ اب صوفیاء کرام کا نظریہ کیا ہے ترتیب خلافت میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ دیکھو کیا زبردست نکتہ ہے، مصطفیٰ یعنی رحمت کو معلوم ہے کہ لبادہ صوفیت کا ہوگا تو عقائد صوفیت والے چلیں گے نا، نظریات صوفیت والے چلیں گے، تو صحابہ میں جو صوفی ہے وہ روایت کر رہے ہیں، بولو اب صحابہ میں جو صوفی ہیں وہ روایت۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا وحدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے، حضور اکیلے بیٹھے ہوئے، فجئت میں آ گیا، حتی جلست الیہ، حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا فدیکھا کیا، فجاء ابو بکر، ابو بکر بھی آ کر کے بیٹھ گئے، پھر دیکھا کیا عمر آ گئے وہ بھی بیٹھ گئے، ثم عثمان، پھر دیکھا کیا کہ عثمان بھی آ کے بیٹھ گئے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا میں بیٹھا، میرے بعد ابو بکر پھر عمر پھر عثمان تینوں آ کر کے بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے وہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 حصیات، حضور کے سامنے 7 کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، 7 کنکریاں پڑی ہوئی تھیں۔ فاخذہن فوضعہن فی کفہ، حضور نے 7 کنکریوں کو اٹھایا اور اپنی ہتھیلی میں لے لیا، جیسے ہی ہتھیلی میں رکھا فسبحنا حتی سمعت لہن حنینا کحنین النحل، جیسے ہی حضور نے ہتھیلی پہ رکھا کنکریوں نے سبحان اللہ بولنا شروع کر دیا۔
اللہ کی تسبیح بولنا شروع کر دیا. تسبیح بول رہی تھی, ایسے آواز آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھی گنگنا رہی ہو. بڑبڑاہٹ ہوتی ہے شہد کی مکھی کی, اس انداز میں آواز آ رہی تھی. ثم وضعهن فخرسنا, حضور نے اٹھا کے زمین پہ رکھا, خاموش. پتھر بھی نبی کے ہاتھ میں بولتا ہے. پتھر بھی. اب لوگ پوچھے جا کر کے کہ یہ پتھر کی زبان کہاں ہے, پتھر کا منہ کہاں ہے, کہاں سے بول لیا پتھر نے؟ اے ابو ذر غفاری آپ ہی بتائیے کہاں ہے؟ اس کے لیے تو اسباب چاہیے نا, بولنے کی طاقت چاہیے نا. تو ابو ذر غفاری کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں اتنا پاور دیا ہے, اتنا پاور دیا کہ جو نہیں بولتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ جائے, اللہ بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے. اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے محبوب کو دیا. رکھا, خاموش ہو گئے سارے پتھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم اخذہن فوضعہن فی ید ابی بکر رضی اللہ عنہ, پھر حضور نے ساتوں کنکریاں اٹھا کے ابو بکر کی ہتھیلی میں رکھ دی. جیسے ہی رکھی فسبحنا, تسبیح بولنے لگی. حضور کے ہاتھ میں بولی, ابو بکر کے ہاتھ میں بولی. کہتے ہم لوگوں نے سن لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ہاتھ سے لے کے رکھ دیا, خاموش, گونگی ہو گئی. پھر حضور نے ساتوں کو اٹھایا, اٹھا کر کے عمر کے ہاتھ میں رکھ دیا. بولو یار. اور جیسے ہی رکھا پھر تسبیح بولنے لگی. شہد کی مکھی کی طرح بھنبھناہٹ آ گئی. پھر رکھ دیا زمین پر, خاموش ہو گئی. پھر حضور نے اٹھایا, عثمان غنی کے ہاتھ میں رکھا. جیسے ہی رکھا پھر سبحان اللہ فسبحنا, اللہ کی باقی بولنے لگی. ثم وضعہن, پھر حضور نے زمین پر رکھا. اور رکھنے کے بعد اب جملہ کیا فرمایا؟ پہلے کس کے ہاتھ میں رکھا؟ زور سے بولو نا یار. ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں, پھر عمر کے ہاتھ میں, پھر عثمان غنی کے ہاتھ میں. اور رکھنے کے بعد کیا کہا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه خلافۃ النبوہ. حضور نے فرمایا جیسے میں نے کنکریاں دی ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نبوت کی خلافت بھی رکھے گا. بولو اب, یہی نبوت کی خلافت ہے. آقا پہلے ہی بتا رہے, ترتیب یہ موجود ہے تو ترتیب وہی چلے گی جو میرے نبی نے دیا ہے. بس اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ابو بکر ولایت نبی اول ہے, خلافت نبی اول ہے. ولایت نبی اول ہے. اور ہاں آگے کی حدیث اور ہے, ایسے ہی حدیث ہے, وہاں پر بھی ایسے ہی موجود ہے. پھر آگے اور حدیثیں ہیں, کئی حدیثیں اس پر موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی کے بارے میں خلافت کی ترتیب کو واضح فرمایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کا ذکر نہیں کیا. حضرت علی حضور کے گھر والے ہیں نا, اور مجمع میں عام طور سے آدمی اپنے گھر والے کا تذکرہ کم کرتا ہے, سمجھے کہ نہیں؟ تذکرہ کم کرتا ہے, معلوم ہے ان کو شامل کر لیا ہی جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے جب تین کو بتا دیا گیا تو چوتھے خود بخود آ گیا. بولو یار, ہاں چوتھے خود بخود آ گئے. آقا علیہ السلام کے فرمان کے حساب سے ایک روایت میں آیا, یہی الخصائص الکبریٰ کے اندر ہے, صفحہ 1263 میں پہنچے, کئی حدیث ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی ترتیب کے تعلق سے لکھا ہے. 1263 الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ, اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں لکھی ہیں. دیکھیں نشان لگاؤ, ہر جگہ نشان ملے گا آپ کو. پہلی حدیث سنیں, پہلی حدیث کئی لوگوں نے لکھی ہے. ابن حبان نے لکھی ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں, امام حاکم نے لکھی اور صحیح کہا, امام بہقی نے لکھی, ابو نعیم نے لکھا. اور راوی کون ہے؟ وہی مصطفیٰ کے سفینہ ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں لما بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجدہ, جب آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو الگ الگ پتھر رکھنا چاہا. سنگ بنیاد اسی کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ٹیکم مارنے کو بھی سنگ بنیاد کہہ دیتے ہیں. ارے ٹیکم مارنا اور ہے, سنگ بنیاد اور ہے. سنگ بنیاد یعنی بنیاد کا پتھر رکھنا, اور ٹیکم مارنا الگ ہوتا ہے. ٹیکم مارنے کو کہا جائے گا تاسیسی کام, بنیادی کام. سنگ بنیاد رکھنا, تو آقا علیہ السلام نے جب سنگ بنیاد رکھا مسجد نبی شریف کا, مصطفیٰ نے رکھا. جا ابو بکر بحجر فوضعہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر آئے, انہوں نے اپنا پتھر مصطفیٰ کے پتھر کے بازو میں رکھ دیا.
پھر عمر آئے پتھر لے کر کے. ایک روایت میں حضور نے خود فرمایا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر آئے, حضور نے فرمایا پتھر اٹھاؤ ابو بکر کے بازو میں رکھو. پھر حضور نے فرمایا عثمان کہاں؟ عثمان غنی آئے, انہوں نے پتھر اٹھا کر کے رکھ دیا, اور جیسے ہی ان کے بازو میں رکھا ترتیب کیا ہے؟ حضور کا پتھر, ابو بکر کا پتھر, ابو عمر کا پتھر, عثمان کا پتھر, تینوں کا پتھر مصطفیٰ جان رحمت کے پتھر کے بعد ترتیب کے ساتھ موجود. حضور نے کیا فرمایا؟ ہؤلاء ولاۃ الامر بعدی. حضور نے فرمایا امر خلافت کے ذمہ دار میرے بعد یہی لوگ ہیں, میرے بعد یہی لوگ ہیں. امر خلافت کے ذمہ دار میرے بعد آقا فرماتے یہی لوگ ہیں. اب یہیں سے اندازہ لگاؤ مصطفیٰ نے جنہیں ذمہ دار بنا دیا, مصطفیٰ نے ترتیب بھی بتا دیا. اب ظاہر سی بات ہے جو ترتیب مصطفیٰ نے بتائی ہے, جو مصطفیٰ والا ہوگا وہی ترتیب لے کر کے چلے گا. بھائی سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی اس کے علاوہ اور حدیث ہے. دیکھو یہ معاملہ ایسا نہیں کہ خالی مسجد نبوی کے سنگ بنیاد میں ہوا ہو. مسجد قباء کا جب سنگ بنیاد کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا ہے. اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے رکھا ہے. دیکھو آگے حدیث موجود ہے. قطبہ ابن مالک کہتے ہیں ہم لوگ حضور کے پاس گزرے, حضور کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان ہے, وَهُوَ يُؤَسِّسُ مَسْجِدَ قُبَاء, اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ تبنی هذا البناء, آپ یہ بنیاد رکھ رہے ہیں؟ وَإِنَّمَا مَعَكَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ, اور آپ کے ساتھ خالی یہ تینوں موجود ہیں. حضور نے فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ الْخِلَافَةِ بَعْدِي, حضور نے فرمایا یہ تینوں موجود ہیں کیونکہ میرے بعد خلافت کے ذمہ دار یہی تینوں ہیں. بہت سلو بولے یار, چوتھے تو خود بخود ہیں. مولائے کائنات, فاتح خیبر, داماد پیمبر, شاہ مردہ, چوتھے تو خود بخود شامل ہو جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے خلافت کی ترتیب عطا فرما دی. اب آپ دیکھیں حدیث سے ترتیب واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی تو سبحان اللہ تو بولے یار. لگ رہا ہے شب بیداری کا اثر دن میں بھی آ رہا ہے. جیسے آپ جاگے ویسے میں بھی جاگا ہوں یار. ایک مرتبہ ایسا سبحان اللہ بولو کہ نیند جو ہے نا سونا میں تبدیل ہو جائے. بولو ایسا. ستون انانا کو سنے, اب آگے اسی کا تذکرہ چل رہا, لیکن میرے نبی کا پاور کیا ہے یار یہ دیکھنا. خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے, کئی بار بتا چکا ہوں میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جس پہ خطبہ دیتے تھے وہ لکڑی کا تھا. کس کا تھا؟ لکڑی کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ جلوہ افروز ہوتے, قدم رکھتے اور خطبہ دیا کرتے تھے. ایک خاتون نے منت مانی تھی, اس نے الگ ممبر بنوا دیا, شاندار بڑا خوبصورت بنوایا. اس لکڑی کے ممبر کو ہٹایا گیا, وہ خوبصورت لگا دیا گیا. اور جب وہ لگایا گیا تو ابھی ستون حنانہ اس کو ممبر وہ جیسے ہٹایا گیا تو رونے لگائے. لکڑی بھی کہیں روتی ہے, لیکن یہ رونے لگا. اور جب رونے لگا تو حضور تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے جانتے کیا فرمایا جب رونے لگا؟ فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ علیہ, حضور واپس آئے, حضور نے اپنے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھا اور فرمایا کیا؟ اختر ان اغرسک فی المکان الذی کنت فیہ, چن لو اگر تم چاہو تو تم کو میں وہیں پہ لگا دوں جہاں پر تم تھے, وہی پر لگا دو. وَإِن شِئْتَ أَنْ أَغْرِسَكَ فِي الْجَنَّةِ, اور اگر تم چاہو تو میں تم کو جنت کا درخت بنا دوں. بولو اب تم چاہو, تمہارے اختیار میں, کیا چاہتے ہو؟ کیا تم کو وہیں پر رکھ دوں جہاں پر تم تھے, یا تم کو اٹھا کر کے جنت کا درخت بنا دوں؟ فَتَشْرَبَ مِنْ أَنْهَارِهَا وَعُيُونِهَا, تو جنت میں رہو گے تو جنتی نہر سے, دریاؤں سے پینے ملے گا, اور جنت کے چشموں سے پینا ملے گا. تمہارے اندر جو ہے پھل پیدا ہوگا, خوبصورت رہو گے, اور جو پھل پیدا ہوگا کون کھائے گا معلوم؟ حضور فرماتے فَيَأْكُلُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ ثَمَرَتِهِ, جنت میں تمہیں درخت لگا دوں میں, ہرے بھرے ہو جاؤ, پھل پیدا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی جب پھل پیدا فرمائے گا تو جنت میں جو ولی ہوں گے وہ اولیاء کرام تمہارے پھل سے نوش فرمائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جنت میں ولی ہوں گے. کیا نصیبہ ہے یار, مصطفیٰ کا قدم چوما تو چومنے کی برکت, پرمیشن مل رہا ہے,
اجازت اختیار کیا چاہیے بولو تو صحیح، یا تو میں تم کو وہاں پر لگا دوں جہاں تم تھے، یا اٹھا کے جنت میں لگا دو۔ اس نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے نعم قد فعلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جب عرض کیا، حضور نے سنا، کیا سنا معلوم؟ اس نے سوال یہ کیا تھا کہ سرکار مجھے، میں اختیار یہ کرتا ہوں اختار ان اغرسہ فی الجنہ، کہ آپ مجھے اٹھا کر کے جنتی درخت بنا دے۔ بولو یار، آپ مجھے جنت میں لگا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے جنت میں لگا دیا۔ اب یہاں پہ نکتہ، اللہ نے اتنا پاور دیا کہ دنیا کے درخت کو میرا نبی جنت میں لگا رہا ہے۔ بولو ہے، دنیا کے درخت کو حضور جنت میں لگا دے، اللہ نے اتنا پاور دیا، تو جسے چاہے میرا نبی دنیا میں رہتے ہوئے جنتی بنا دے بھائی، ہے نا جی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ نے اتنا پاور دیا۔ ایک چیز اور، حضور کے قدم کو جو چوم لے، پاور ہے یار۔ اسی لیے لوگ قدموں کے چومنے پہ پابندی لگاتے ہیں، چومنا مت۔ اور ہم نے کہا جس نے چونا، وہ جس نے چوما، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی درخت بنا دیا ہے، جنتی درخت بنایا جس نے بھی مصطفیٰ کے قدم کو چوما ہے جی۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آیا، اب یہ دیوار اور یہ کیا کہتے ہیں گھر میں جو کیواڑ ہوتے ہیں، اگر یہ آمین کہنا شروع کر دے تو ٹینشن ہوگا نا یار، یہ آمین کہنا شروع کر دے۔ لیکن دعا بھی تو ویسی ہو جیسی میرے نبی نے کی ہے یار۔ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا کی ہے، اور وہ دعا بھی کس کے لیے؟ اپنے چچا عباس کے لیے کی ہے، اپنے چچا عباس کے لیے آقا علیہ السلام نے دعا کی۔ یہ الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1154 کے اندر حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ، اچھا یہاں پہ ایک چیز اور نکتہ بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو زندہ کیا؟ لکڑی کو۔ کس کو زندہ کیا؟ لکڑی کو زندہ کیا، بولنے کی طاقت دے دی، جنتی درخت بنا دیا۔ اب امام شافعی یہاں کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایک نکتہ بڑا پیارا دے رہے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں، عمرو بن سودا نے کہا، امام شافعی نے مجھ سے کہا، ما آتا اللہ تعالی نبیا ما آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کسی نبی کو وہ نہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا ہے، کسی کو اللہ نے وہ نہ دیا جو ہمارے نبی کو عطا کیا۔ تو عمرو بن سودا کہتے، میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے پاور دیا کہ وہ مردے زندہ کرتے ہیں، اللہ نے یہ پاور دیا کہ وہ مردے زندہ کرتے ہیں۔ تو امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ قال رحمت اللہ علیہ اوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حنین الجز فہذا اکبر من ذلک، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ زندہ کرنے کی طاقت دی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو جن کے اندر جان ہی نہیں، اللہ نے ان کو زندہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ مردہ تو کبھی زندہ تھا، اس کو عیسیٰ نے زندہ کر دیا، اور جو زندہ ہی نہ تھا مصطفیٰ نے اسے زندہ فرما دیا ہے۔ یہی پر المواہب اللدنیہ کے اندر اور ایسے انوار محمدیہ کے اندر ایک نکتہ اور ہے کہ پانی تو بہت سارے لوگوں نے نکالا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں کو زمین پر مارا تو اللہ نے زمین سے چشمہ نکالا ہے نا، قرآن میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا تو پانی نکالا، ڈنڈا مارا حالانکہ ڈنڈا۔ تو اب پانی تو پتھر سے نکلتا ہے، ایک بار بتا دیں، پانی ہمیشہ زمین سے نکلتا ہے، مٹی سے نکلتا ہے، پتھر سے نکلتا ہے، لیکن اگر جسم سے نکلنے لگے تو انوار محمدیہ کے اندر آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا، بولے نارمل سی بات ہے، پانی پتھر سے ہی نکلتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین سے پاؤں مارا، اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا، بولے نارمل سی بات ہے۔ اسماعیل نے پاؤں مارا، زمین سے پانی نکالا، نارمل سی بات ہے۔ لیکن مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ دیا، میرے اللہ نے ہاتھوں سے پانی کو نکالا ہے۔ فرماتے یہ معجزہ اس معجزے سے بڑا ہے جیسے ستون حنانہ کا معجزہ مردہ زندہ کرنے کے معجزے سے بڑا ہے۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر در و دیوار نے آمین کہا۔ یہ پورا باب باندھا ہے، باب و تامین اسکف فتل بابی و حوائط البیت،
گھر کے دروازوں اور گھر کے دیواروں کا آمین کہنا. باب ہی باندھا ہے. کیا ہوا تھا معلوم؟ ایک صحابی ہے ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا لا تری منزلک غدا انت و بنوک حتی آتیکم، آپ لوگ اپنے گھر ہی میں رہنا اور آپ اپنے بچوں کو بھی گھر سے نکلنے مت دینا، گھر ہی میں رہیں، آپ بھی رہیں، آپ کے بچے بھی گھر کے اندر رہیں. فإن لی فیکم حاجہ، کیونکہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے. اتفاق سے سویرا ہوا، اور جب سویرا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لے گئے اپنے چچا کے گھر. جب گئے تو حضور نے فرمایا قریب ہو جاؤ، اور جب قریب ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر سے اوڑھا لیا، چادر میں ڈھانپ لیا، اور ڈھانپنے کے بعد کیا کہا حضور نے؟ یا ربی ھذا عمی وصنع ابی، اے اللہ، اے پروردگار، یہ میرے چچا ہیں، میرے والد کے مقام پر ہے، وہؤلاء اہل بیتی، بولو یار، اور یہ میرے گھر والے اہل بیت ہیں، فاسترہم من النار کستر ایاہم بملاءتی ہذہ، اے اللہ جیسے میں نے ان کو چادر میں ڈھانپ لیا، چھپا لیا، ویسے اے اللہ ان کو تو جہنم کے آگ سے بچا لینا. حضور نے جیسے ہی دعا کی فَأَمَّنَتْ اُسْكُفُتُ الْبَابِ وَحَوَائِتُ الْبَيْتِ آمین 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 3 بار. گھر کے دیواروں نے اور دروازوں کے کواڑوں نے 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین. بولو یار، دعا مصطفیٰ کرے، درو دیوار کواڑ بھی آمین کہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ایک موقع میں تو یہ آیا کہ خالو درو دیوار یا کواڑ نے آمین نہیں کہا، گھر میں جتنی چیزیں تھیں ہر چیز آمین کی صدا بلند کر رہی تھی، ہر ایک چیز آمین بول رہی تھی. عبداللہ ابن غسیل سے مروی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، فمر بالعباس، تو اتفاق سے حضور کا گزر جب ہوا حضرت عباس کے پاس سے، تو حضور نے کہا یا امی، اے میرے چچا، میرے ساتھ چلیے اور اپنے بچوں کو لائیے. حضور کے چچا عباس حضور کے ساتھ چلے، اور جب گھر میں داخل ہوئے تو حضور کی جو چادر مبارک تھی حضور نے ان کو ڈھانک لیا، اور ڈھانپنے کے بعد کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وعطرتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میری عطرت ہے، فاسترہم من النار، تو جیسے میں نے ان کو ڈھانپ لیا ویسے تو ان کو جہنم سے بچا لے. کہتے فما بقی فی البیت مدر ولا باب الا امنا، گھر کے اندر جو بھی سامان تھا یا جو بھی دروازے تھے سب کی زبان پر آمین کی صدا رہی ہے، سب نے آمین کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر. یہاں پر ایک چیز اور معلوم ہوئی، حضور کے چچا عباس اور ان کی اولاد یہ بھی اہل بیت ہیں. اچھا، اہل بیت میں تو اکثر میرا بیان ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ایک سوال کر لیا جائے. حالانکہ ہم لوگ عالم رویا میں زیادہ ہے، عالم جاگا میں کم ہے ابھی، ہے نا، تھوڑی سی نیند آ رہی ہے. ایک بار بول کے بتائیں یار. ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک بار بتائیں آپ، اہل بیت میں قرآن نے سب سے پہلے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ قرآن میں سب سے پہلے اہل بیت حضور کی ازواج مطہرات کو کہا ہے. بولو، سورہ احزاب اٹھا کر دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج زوجہ محترمہ ہے سب اہل بیت ہیں. ماں عائشہ اہل بیت، بولو، ماں خدیجہ اہل بیت، ماں حفصہ اہل بیت، ماں ام حبیبہ اہل بیت، ماں میمونہ اہل بیت، دونوں زینب بنت جحش، جنت بنت خزیمہ اہل بیت، یعنی حضرت جویریہ اہل بیت. یہ آقا علیہ السلام کی جو ازواج ہیں سب اہل بیت ہے. کہا ان کو کس نے کہا؟ ہم نے کہا جس نے ساری دنیا کو بنایا اس پروردگار نے انہیں اہل بیت کہا ہے. اس پروردگار نے انہیں اہل بیت کہا. تو پھر بولے حضور کی بیٹیاں، حضور کے نواسے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ہم کہیں گے اب آپ سنو، میرے نبی کا پاور دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا. اب کیا ہوا؟ اب وہ روایت ام سلمہ کے گھر آقا جلوہ افروز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین کو چادر میں لے لیا. بولے یار، حضرت ام سلمہ بھی آنا چاہیے. حضور نے کیوں روکا معلوم؟ حضور نے کہا رکو، تم مت آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو تو اللہ نے پہلے ہی سے اہل بیت کہہ دیا ہے.
اب تم کو اندر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ بچے رہ گئے، اب میرا پاور دیکھو، جو لوگ اہل بیت سے بچے رہ گئے، اب میں میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور میرا اللہ انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرمائے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے چادر میں ڈال کے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ یہاں پر حضرت عباس کو کہہ دیا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو بولو یار۔ اسی لیے کہتے ہیں آدھا عالم نہیں بننا چاہیے، پورا عالم بننا چاہیے، آدھا آدمی کو نقصان کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ حضور نے ابو بکر صدیق اور ان کی اولاد کو اہل بیت میں کہا ہے یار۔ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی اولاد کو آقا نے جو ہے نا اہل بیت میں شامل کیا۔ یہ میرا نبی ہے، اللہ نے بڑا پاور دیا ہے بھائی، اتنا پاور دیا کہ حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت میں کر لیا۔ بولو اب آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پاور دیا کہ عبداللہ ابن مسعود کو کہا عبداللہ تم میری اہل بیت میں ہو۔ بولو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت میں کہا۔ اب ایک بات، ہمارے یہاں بڑے نرالے لوگ ہیں یار، حضور کو خواب میں اکثر لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم کسی کی طرح آپ لے جا رہے ہو ذہن تو آپ کا مسئلہ ہے، میں کامن بتا رہا ہوں، اگر کوئی واقعہ ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آ جائے۔ تو حضور کی طرف جھوٹی بات بڑی منسوب کر دی جاتی ہے، حدیثیں بھی گھڑ دیتے، دھڑ سے گھڑ دیں گے۔ جانتے ہیں کیا گھڑ دیتے ہیں؟ ایک صاحب تو خود مجھ سے بولنے لگے، بولے نماز چھوڑنے والا خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے کہا معاذ اللہ، ابے خنزیر شروع سے حرام ہے، منحوس سے جہاں وہ رحمت نہ آئے تو اس کی بات کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ بے نمازی ہے لیکن الحمدللہ غلام مصطفیٰ تو ہے، اور ساری دنیا کہتی ہے تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے افضل کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ لیکن بولے روایت میں آیا ہے۔ ابے روایت میں آیا، پہلے کون سی روایت میں یہ بتا؟ جھوٹی بات منسوب کرے گا تو یہ سزا، اور دے گا کون؟ حضرت علی۔ بہت سنو یار، جیسے آپ یہ بتا دو کہ حضرت علی کو حضور نے بھیجا، کہا جو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں قبروں کے اوپر گرا دینا، ویسے یہ روایت بھی بتاؤ کہ اگر جھوٹی روایت یا جھوٹی بات آقا کی طرف منسوب کوئی کر دے تو اس کی گردن مارنے کے لیے بھی مولا کائنات کو مصطفیٰ نے بھیجا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ دیکھیں جھوٹی بات، یہی الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1159، اس کے اندر راوی حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا باب باندھا گیا ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی جھوٹی بات منسوب کر دے تو اس کو کیا سزا ملے گی، کیا معاملہ ہوگا، یہ پورا باب باندھا گیا ہے۔ باب ہی ہے باب الآیت فی من کذب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں باب کی نشانی اس چیز کی کہ جو حضور کی طرف جھوٹی بات کرے اس کے لیے کیا سزا ہے۔ تو اس پر کئی حدیثیں، ایک دو حدیثیں نقل کی گئی، دونوں سنیں۔ ایک بار جھوم کر درود پاک سنا دے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میرا نبی کسی کو سزا دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ انسانی سزا دے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی سزا دینے کے لیے مقرر فرما دیتا ہے، جانور بھی سزا دے دیتے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاء رجل من قریۃ من قری الانصار، ایک شخص آیا انصار کی بستیوں میں سے ایک بستی پر، ایک بستی میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ جھوٹی بات۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلنی الیکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تم لوگوں کے پاس بھیجا ہے، وامرکم ان تزوجونی منکم فلانا، اور مجھے تم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم لوگ میری شادی فلانا عورت سے کرا دو، حالانکہ حضور نے نہیں بھیجا تھا۔ ولم یکن ارسلہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور نے نہیں بھیجا تھا، یہ اپنی طرف سے آیا اور آن کر کے کیا بول رہا ہے کہ ہمیں حضور نے بھیجا ہے، فلانا عورت سے میری شادی کرا دو، یہ حضور نے حکم دیا ہے، حالانکہ حضور نے حکم نہیں دیا تھا۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو خبر لگی کہ مکاری کر رہا ہے، موٹی بات میری طرف منسوب کر رہا ہے۔ فارسل علی والزبیر، حضور نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیج دیا، اور حکم کیا دیا معلوم؟ اذهبا، جاؤ، فَإِنْ أَدْرَكْتُمَا فَاقْتُلَا، اگر پانا تو وہی قتل کر دینا،
اگر بانا تو وہی قتل کر دینا. اب سوال یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو علی ہے وہ تو پالیں گے, وہ زبیر ہے وہ پالیں گے, آپ نے کیوں کہا اگر پانا تو قتل کر دینا؟ کیوں؟ وہ مصطفیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرا گستاخ ہو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے انسانی سزا دے, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو بھی کھڑا کر دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا اگر پانا تو قتل کر دینا. وَإِلَّا أَرَاكُمَا تُدْرِكَانِ وَلَا أَرَاكُمَا تُدْرِكَانِ, اور میں نہیں دیکھ رہا کہ تم لوگ اس کو پا سکو گے. کیوں؟ حضرت زبیر حضرت علی دونوں چلے, فَوَجَدَاهُ قَدْ لَدَغَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ, وہ جھوٹی بات حضور کے طرف اس نے منسوب کی تو اللہ نے ایک سانپ کو مسلط کیا, سانپ نے اس کو ڈسا اور وہ وہیں پہ مرا. تو حضور کی طرف جھوٹی بات منسوب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو مسلط کر دیا, اور آقا علیہ السلام نے سزا دینے کے لیے بھیجا تو کس کو؟ حضرت علی حضرت زبیر کو بھیجا تھا. ایسے ہی آگے والی پوری حدیث ہے کہ جس نے ایک شخص نے آ کر کے کہا, جندعی نام کا ایک شخص ہے, یہ یمن آیا اور ایک عورت کا دیوانہ ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا میری شادی اس عورت سے کرا دو, اس لیے کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے, انہوں نے حکم دیا ہے کہ میری شادی سے کرا دو. حالانکہ حضور نے نہیں بھیجا تھا, حضور نے نہیں بھیجا تھا. جب آقا علیہ السلام کو خبر لگی تو حضرت علی حضرت زبیر کو مصطفیٰ نے بھیجا. وہاں جانے سے پہلے ہی سانپ نے اپنا کام بتا دیا. بولو یار, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا معاملہ ایسا ہے. اچھا ایک چیز اور بتائے, صحابہ کرام میں کچھ ایسے ہیں جن کو آگ نے جلایا نہیں. اور سنو یار, بہت سنو. ہاں ہمارے یہاں جب آگ کا معاملہ آیا مباہلہ تو لوگوں نے کہا کوئی کو مباہلہ کرنے کا, کوئی کو مباہلہ کرنا. ابھی ہم نے کہا دیکھ لے بھیا کتنی روایتیں چاہیے. صحابہ کرام کو آگ میں ڈالا گیا اور میرے اللہ نے ابراہیم کی سنت اور وہ شعر فٹاک سے دماغ میں جب میں نے روایتیں پڑھی, کیا آج بھی اگر براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. صحابہ کا ایمان ویسا رہا, میرے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا ہے. کئی صحابہ ایسے معاملہ ہے. پورا باب علامہ جلال الدین سیوطی نے پورا باب باندھا ہے, باب الآیت فی النار, آگ کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں. کئی حدیثیں ہیں. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے زویب ابن کلیب. جب سے میں نے پڑھا میں نے کہا اب اگر کوئی بچے کا نام پوچھے گا تو میں کہوں گا نام رکھو زویب. حالانکہ زیب مانے ہوتا ہے بھیڑیا, زویب چھوٹا بھیڑیا, لیکن یہ صحابی ہے زویب ابن کلیب. ایک شخص کو سنا ہوگا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس کا نام تھا اسود عنسی. اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یمن کی جو راجدھانی ہے مقام صنعاء وہاں پر قبضہ کر لیا, اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر کئی صحابہ کرام تھے ان کو تکلیف پہنچانے لگا. تو اس نے کیا ہے زویب ابن کلیب کو پکڑ لیا, اور زویب ابن کلیب کو پکڑنے کے بعد کہنے لگا کیا تم مجھے اپنا نبی مانتے ہو؟ تو زویب ابن کلیب کہتے ہیں میں سنتا ہی نہیں. زور سے بولو نا یار, حالانکہ سماعت وغیرہ سب صحیح ہے, پھر بولے میں سنتا نہیں. پھر بولتا ہے کہ کیا مصطفیٰ کو نبی مانتے ہو؟ کہا الحمدللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے پیغمبر آئے ہوں. پھر اس نے پوچھا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا میں سنتا ہی نہیں, میں نہیں سنتا, یہ سنوں گا تو اثر ہوگا, میں نہیں سنتا. پھر اس نے پوچھا کیا مصطفیٰ کو نبی مانتے ہو؟ کہا الحمدللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے پیغمبر ہے. بولو. 3 بار اس نے ایسا کیا, اور کرنے کے بعد جب آپ نے بار بار کہا میں سنتا نہیں تو اٹھا کر اس نے آگ میں ڈال دیا. اور جب آگ میں ڈالا تو میرے اللہ نے ابراہیم کی سنت کو زندہ کر ڈالا. آگ میں ڈالا, بدن کا کوئی حصہ نہیں جلا, اور جب نہیں جلا تو یمن کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اے اسود عنسی کے ماننے والوں, تمہارا اسود عنسی جھوٹا ہے, یہ مصطفیٰ کے ساتھی ہے, جب یہ نہیں جل رہے ہیں تو مصطفیٰ برحق ہے, وہ آخری پیغمبر ہے, وہ آخری پیغمبر ہے. پورا باب باندھا ہے. معلوم ہے حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے معلوم؟ حضرت زویب کو جب دیکھتے تو مسکراتے اور کہتے الحمدللہ الذی جعل فی امتنا مثل ابراہیم الخلیل علیہ السلام. ارے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے آقا کی اس امت کے اندر ابراہیم کی طرح لوگوں کو پیدا فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے
کہ آگ جلا نہیں رہی ہے، اسودن سی پورا پریشان، معلوم ہے آگ نے جلایا نہیں، جو آگ میں جلنے والے تھے میرے اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا، توبہ کر کے پھر مصطفیٰ کے غلام بنے، واہ، ہے نا؟ ایسے ہی اور آیا ہے، یمن کے سب سے پہلے شخص یہ حضرت زویب، جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے تھے، پہلے یمنی صحابی ہیں حضور پر ایمان لائے۔ اور حضرت ابو بکر کیا کہتے تھے معلوم ان سے؟ کیا انداز ہے یار! عمر کہتے اللہ کی تعریف جس نے اللہ نے ایسا مقام اس امت میں دیا ہے۔ اچھا ایک بات اور، نکتہ تو مل گیا، اس امت میں ایسے لوگ ہیں جن کو آگ جلائے گی نہیں، ہیں ایسے لوگ جن کو آگ جلائے گی نہیں، اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قدم رکھا اور میرے اللہ نے آگ کو گلزار بنایا ہے۔ نمونے موجود ہیں، حضرت عمر کا قول بھی موجود ہے۔ ابو بکر ان سے کیا کہتے تھے؟ ان کے پاس جب آتے حضرت زویب تو ابو بکر دیکھ کے مسکراتے اور کہتے زویب آپ ہی دعا کرو، زویب آپ ہی دعا کرو۔ وہ کہتے انت حق، آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ مصطفیٰ کے یار ہیں، آپ مصطفیٰ کے ساتھی، آپ دعا کریں۔ تو ابو بکر کہتے نہیں تم دعا کرو، کیوں؟ انکا القیت فی النار فلم تحترق، ارے تم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے نہیں جلایا، تو ایسی صورت میں اللہ نے اب تم کو یہ مقام دے دیا، اب تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا، تم دعا کرو، تم دعا کرو۔ تو حضرت زویب یمن سے نکل کے ملک شام میں چلے گئے تو لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے ارے یہ تو حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں، یہ حضرت زویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث اور یہاں پہ لے لیں، حضرت عمار کو بھی لوگوں نے جلانے کی کوشش کی تھی مشرکین نے۔ عمار ابن یاسر جب ان کا نام آئے گا تو رافضی مچل جائے گا، اوہ اب تو بات پھنسے گی، امیر معاویہ کو غلط ٹھہرا دیں گے۔ ابے تم کیا غلط ٹھہراؤ گے؟ میرے نبی نے تو حضرت امیر معاویہ کو جنتی بنا ڈالا ہے بس، اور تم باغیہ باغیہ لے کے بیٹھتے ہو تو جاہل کے سامنے باغیہ باغیہ چلانا، عالموں کے سامنے آؤ گے تو پیلا بھی ہوگا گیلا بھی ہوگا، سمجھے نا؟ تلاشتے رہنا یہاں پہ کیا ہے، ہم زیادہ نہیں بولیں گے۔ اب دیکھو وہ حدیث بھی لے لو، حضرت عمرو ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1163 حدیث نمبر 2036، کہتے عمرو ابن میمون نے کہا کیا احرق المشرکون عمار ابن یاسر بالنار، عمار ابن یاسر کو مشرکین نے آگ میں ڈالا جلانے کے واسطے۔ جب ڈالا تو مصطفیٰ کا گزر ہوا، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ان کے سر پہ رکھا اور کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار، اے اللہ۔ آقا علیہ السلام نے جب حضور کا گزر ہوا تو کیا کہا؟ یا نارو، اے آگ، جیسے ابراہیم پر تو ہوئی تھی ویسے میرے عمار پر ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا۔ آقا علیہ السلام دعا کر کے گزر رہے ہیں، ہاتھ رکھا سر پہ، دعا کر کے نکل گئے۔ اب یہ تو آقا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے بچا بھی رکھا ہے، بولو یار۔ اب آگے کا جملہ تھوڑا ٹینشن دے گا، لیکن یہ جملہ اس کو ٹینشن دے گا جس کی نہ تاریخ پہ نظر ہوگی اور نہ لغت کی کتابوں پہ نظر ہوگی، اور 9 10 سال کتابیں چاٹ کر کے آئے ہیں، سمجھے نا؟ اب سنو حدیث۔ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ یہ جملہ سنے اور آقا علیہ السلام کی غیب دانی کی نشانی بھی دیکھیں۔ مشرکین جلا رہے ہیں عمار کو، مصطفیٰ نے دعا دی اور آگے بڑھ گئے اور فرمایا کیا تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار ابھی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے تم کو، ابھی کچھ نہیں کر پائیں گے، ابھی کتنا چلائیں تم کو نہیں چلا پائیں گے، تم کو تو ایک باغی جماعت شہید کرے گی، مطلب کچھ نہیں ہوگا ادھر، ابھی تم زندہ رہو گے، بولو نا، مطلب جلائے گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن آگے آئے گا معاملہ، باقی جماعت شہید کرے گی۔ تو رافضی بولے او امیر معاویہ والے تو شہید کیے تھے۔ ہم نے کہا سنو بھائی، ہم لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ لطائف اشرفی میں میرے آقا مخدوم پاک نے لکھا ہے، بولو۔ مکتوبات کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا ہے، بولو یار، ہے نا؟ اور اعلیٰ امور شین کے اندر پوائنٹ نمبر 5 میں لکھا ہے۔ اب باغیہ کا کیا معنی ہوگا؟ سمجھنے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ؟ اتنی سلو ایسا لگ رہا ہے ہم سو رہے ہیں یار۔ ہاں باغیہ، باغیہ دیکھو یہ لفظ جو ہے نا، پہلے جیسے ایک لفظ ہے عادل، عادل کا معنی کیا ہوتا ہے؟
نہیں، دونوں سر دو معنی ہوتا ہے، یا تو عدل سے بنا ہے یا عدول سے بنا ہے۔ اگر عدل سے بنا ہوگا تو عادل معنی انصاف کرنے والا، اور عدول سے بنا ہوگا تو عادل معنی ہوتا ظلم کرنے والا۔ لفظ ہے عادل، آپ کس سے مان رہے ہو؟ عدول سے مان رہے ہو یا عدل سے مان رہے ہو؟ اگر عادل سے مانا تو انصاف کرنے والا، عدول سے مانا تو ظلم کرنے والا۔ لفظ ایک ہے، مانا دو ہے۔ اس کو سمجھ میں آیا؟ آپ کس سے اس کو مشتق مانتے ہو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اچھا آدمی تو یہی بولے گا اے عادل، تو کہا عادل انصاف کرنے والا، اور شریر آدمی اے عادل۔ تو ہم نے کہا یا باغیہ، میرے مصطفیٰ نے کہا ہے، تو آدمی کے بولنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آقا نے پہلے ہی فرما دیا ہے میرا یہ بیٹا حسن 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ بولو اب، 2 ایمان والے گروہ میں صلح کرائے گا۔ مصطفیٰ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جن 2 گروہ میں جھگڑا ہوگا وہ ایمان والے گروہ ہوں گے، اور ان دونوں گروہ میں جو صلح کرائے گا وہ میرا شہزادہ حسن ہوگا۔ بولو اب۔ تو اب یہاں باغیہ کا ایسا معنی لیں گے کہ بخاری کی حدیث سے ٹکرانا نہیں چاہیے بس۔ اگر باغیہ کا معنی بغاوت کرنے والا لیں گے تو حدیث سے ٹکراتی ہی بات ہے یہ، اور 2 حدیثیں جب ٹکرا جائیں، صحیح ہے مولانا، جب 2 حدیثیں ٹکرا جائیں تو اب اصول حدیث کیا کہتی ہیں؟ اگر میری باتیں سمجھ میں آ رہی تو سبحان اللہ بنتا ہے بھائی۔ اسی لیے مصباحی صاحب کو بہت لونگی مرچی بہت ڈھیر رہتی ہے، ویسے ہے نا۔ تو 2 حدیثیں آ رہی، حضور نے کیا کہا؟ میرا یہ بیٹا 2 ایمان والے گروہ میں صلح کرا دے گا۔ اب وہاں ایمان والا حضور نے کہہ دیا حضرت علی بھی ایمان والے ہیں، بولو یار، حضرت امیر معاویہ بھی ایمان والے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ برابر ہو گئے۔ تو کجا من کجا، کہاں مولا اور سلو یار، کہاں مولا، کہاں علی، کہاں حضرت امیر معاویہ۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں۔ تو باغیہ کا کیا معنی ہے؟ حدیث سے ٹکرائے نا، جب 2 حدیث سے ٹکرائے تو تطبیق دی جائے گی، اصول حدیث کا ضابطہ۔ تو کہا باغیہ کے 2 لفظ ہوتے ہیں، یہ تو ہے اس میں فاعل، یا تو یہ بغاوت سے بنا ہے جس کے معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف کھڑے ہونا، سرکشی کرنا، اور یا تو یہ بنا ہے بغیٌ سے، اور بغیٌ مصدر کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا۔ تو اب آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر سرکش جماعت ترجمہ کرو گے تو وہ معنی ایمان والے کا، اور مصطفیٰ جس کو ایمان والا کہے وہ معمولی ایمان والا نہیں ہوگا، جس کو مصطفیٰ ایمان والا کہے ضرور بات ہے کہ اس کے اندر ایمان کا کمال بھی ہوگا، ایمان کا نور بھی ہوگا، ہے نا۔ تو وہ باغیہ کا معنی سرکش کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا، اگر باغیہ کا معنی تلاش کرنے والا کرے تو کلیئر ہو جائے گا۔ اب آ جاؤ البدایہ والنہایہ سے جو میں نے ترجمہ کیا ہے تائید لے لیتے ہیں۔ جب جنگ ہو رہی تھی حضرت عمار کو جیسے ہی شہید کیا حضرت امیر معاویہ کے گروپ نے، فوراً سب نے تلوار پھینک دی۔ تلوار پھینکنے کے بعد معاملہ گیا حضرت امیر معاویہ کے پاس، ارے یہ تو حضور نے کہا تھا کہ عمار کو باغیہ جماعت شہید کرے گی، تو ہم لوگوں نے کر دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ کا جملہ سنو، نحن فئۃ باغیۃ لدم عثمان۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم لوگ جو ہے اگر شہید کر دیے تو ہم لوگ باغیہ جماعت، ہم لوگ سرکش جماعت نہیں ہے۔ کیا فرماتے معلوم؟ ہم عثمان غنی کے خون کا قصاص تلاش کرنے والی جماعت ہے۔ بولو اب، انہوں نے خود بتا دیا باغیہ کا معنی کیا ہے؟ تلاش کرنے والی۔ بغ سے بنا ہے، بغ سے، بغاوت سے نہیں بنا ہے بھائی۔ اور اگر بغاوت سے بنے گا تو حضرت عبداللہ ابن عباس میں کیا فتویٰ رہے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا بخاری شریف کی حدیث پاک کہ آپ کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں؟ کہا کیا بات کر رہے ہو، خاموش رہو، اللہ نے انہیں فقیہ بنایا ہے، مجتہد بنایا ہے۔ بولو، فقیہ بنایا ہے، مجتہد بنایا ہے۔ آخری حدیث پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم۔ کیا یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اتنے سلو میں نہیں سمجھ میں آیا یار، سمجھ میں آیا ہے نا؟ اب جواب دے لیں گے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں اہل سنت بہت مضبوط ہے۔ میرے رضا نے یہی نہیں کہہ دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، ہاں ایسے ہی میرے رضا نے نہیں کہہ دیا ہے۔ میرا رضا جب بولتا ہے تو غوث کا فرمان بولتا ہے۔ جی آگے کا جملہ، یہ روایت آپ نے خوب سنی ہے لیکن ابھی نیا نا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ عباد ابن عبد الصمد کہتے ہیں کہ ہم لوگ انس ابن مالک کے ہاں دعوت میں گئے،
دسترخوان لگایا گیا. دسترخوان جب لگایا گیا تو انس نے کہا یا جاریہ اے کنیز خاتمہ حلم المائدہ، لا دسترخوان لگا نتغدا، تاکہ ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھا لے وے. وہ خاتمہ لائی اور لانے کے بعد دسترخوان کو لگایا. پھر ہم نے کہا حلم المندیل، رومال لے کے آ، کیونکہ کھانا کھاتے اب جبہ پہنتے تو لاگ لگتا تو رومال ایسے ڈالے. کہا رومال لے کر کے آ. فَأَتَتْ بِمِنْدِيلٍ وَسِخٍ، تو وہ لائی میلا کچیلا رومال. جب وہ میلا کچیلا لائی تو حضرت انس جو 10 سال حضور کی خدمت کیے، انہوں نے کہا اسجوری تنورا، آگے جو چولہا جل رہا ہے، تنور جل رہا ہے، اس میں ڈال کر کے رومال صاف کر لو. آگ میں رومال ڈال کر کے صاف ہوتا ہے کہ کالا ہوتا ہے؟ جل جاتا ہے، بالکل راکھ ہو جاتا ہے. وہ خاتون لے کر کے گئی، فاوقدت ہو جیسے ہی ڈالا اور ڈالنے کے بعد نکالا، فخرج ابیض کأنہ اللبن، جب نکالا تو ایسا سفید اور صاف نظر آیا جیسے دودھ نظر آتا ہے، ایک دم صاف ستھرا. تو ہم نے کہا ما ھذا، اے انس یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جملہ کیا آتے ہیں انس کا، ھذا مندیل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح بہ وجہہ، ارے یہ رومال ہوا جس سے مصطفیٰ چہرہ پوچھا کرتے تھے، یہ مصطفیٰ کے چہرے کا بوسہ لیا کرتا تھا. جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں. کیوں؟ لِأَنَّ النَّارَ لَا تَأْكُلُ الشَّيْءَ مَرَّ عَلَى وُجُوهِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. حضرت انس کہتے ہیں اس لیے کہ آگ اس چیز کو نہیں جلاتی ہے جس چیز نے انبیاء کرام کے چہروں کا بوسہ لیا ہو. جو چہروں کا بوسہ لے لے وہ ان کو آگ نہیں جلاتی. معلوم یہ ہوا ہمارے پیارے جس نے چہرے کا بوسہ لے لیا اس کو آگ نہیں جلاتی ہے. میرے مصطفیٰ کی والدہ کا شکم، پھر بھی پاگل بول رہا ہے، سمجھ رہے نا. اور آگے حدیث ہے حضرت ابو تمیم داری کے بارے میں، انہوں نے آگ میں ہاتھ ڈالا تھا، آگ گلزار ہو گئی، کچھ نہیں ہوا. انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.